اسلام کی نشاۃ ثانیہ علم سے ممکن ہے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 77 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں 77 سال کا عرصہ طویل عرصہ شمار نہیں ہوتا، تاہم پاکستان کی قومی، معاشرتی، اقتصادی، جمہوری زندگی کے حوالے سے 7 دہائیوں میں بڑے اتار چڑھاؤ اور مد و جزر آئے۔ پاکستان نے اس عرصہ کے دوران بہت کچھ کھویا بھی اور پایا بھی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا اور کبھی امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا، یعنی جود مسلسل کو اپنا شعار بنائے رکھنا اور مجھ سے میری نعمتیں طلب کرتے رہنا۔ ہم اس صدی کے ترقی یافتہ ممالک کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو یہ اقوام فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، چھینا جھپٹی، کاہلی، سستی، نا امیدی میں غرق نظر آتی ہیں۔ پھر انہی اقوام نے علم اور محنت کو جب اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو یہی اقوام دنیا کی امام بن گئیں اور دنیا کو تہذیب و ترقی کا درس دینے لگیں۔ جب یہ اقوام غربت و جہالت اور نا امیدی کے اندھیروں کا شکار تھیں تو تب امت مسلمہ علم و ہنر کے سفر پر گامزن تھی اور دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھا رہی تھی۔ سائنسی علوم پر دسترس کی وجہ سے ہر آئے روز انسانیت کو ایجادات کے تحفے دے رہی تھی اور آسانیاں بانٹ رہی تھی۔ تحریک آزادی اور جدوجہد آزادی کے بعد ساری جہتیں ہیں، ان میں ایک مسلمانوں کو علم کی روشنی سے دور رکھنا تھا۔ برصغیر میں آباد دیگر اقوام کو حصول علم کے لیے جو آسانیاں اور سہولتیں میسر تھیں وہ مسلمانوں کو میسر نہیں تھیں۔ مسلمانوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے انہیں علم اور مراکز علم سے دور کر دیا گیا تھا اور تحریک آزادی کے دوران مسلمان اس امید کے ساتھ بانی پاکستان کی سرپرستی میں حصول آزادی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے کہ الگ اور آزاد خطہ وطن کے اندر ہم جہاں آزادانہ مذہبی اقدار و اطوار اپنا سکیں گے، وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دنیا کی ایک بہترین قوم بن کر بھی ابھریں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس حقیقت سے باخبر تھے کہ علم ہی ترقی کا راستہ اور کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ ہمیشہ نوجوانوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ آپ نے زمانہ طالب علمی کے دوران علم پر توجہ مرکوز رکھنی ہے اور کسی کا اعلیٰ کار نہیں بننا۔ علم آزادی ہے اور جہالت غلامی ہے۔ بانی پاکستان نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ آپ سیاسی مسائل میں ضرور دلچسپی لیں، لیکن اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس دلچسپی کی خاطر تعلیم کو چھوڑ دیں۔ سیاست کو علم اور معیار مطالعہ پر ہرگز ترجیح نہ دیں۔ نئے میدان، نئے راستے اور نئی منزلوں کے مسافر بنیں۔ افسوس، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی اس فکر کو پس سے پشت ڈال دیا گیا۔ 77 سال کے بعد بھی شرح خواندگی 60% سے کم ہے، اگرچہ دعویٰ 62 یا 64% کا کیا جاتا ہے، مگر عملاً ہماری تعلیمی حالت ناقابل بیان ہے۔ اگر آزادی کے بعد ہر سال شرح خواندگی میں 1% بھی اضافہ ہوتا تو آج شرح خواندگی 77% ہوتی۔ اب تک جتنے بھی سربراہان مملکت اقتدار پر براجمان ہوئے، سب نے تعلیم کی ترقی کا نعرہ لگایا، تعلیمی پالیسیاں دیں، مگر معیار تعلیم اور شرح خواندگی میں اضافہ خواب ہی رہا۔ ہم وہ امت ہیں جس کے پیغمبر حق نے ہر مرد و خواتین پر حصول علم کو فرض قرار دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے امت کو متعدد جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف الہی پیدا کرتا ہے اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے اور اس کا مذاکرہ تسبیح ہے اور اس کی جستجو میں لگے رہنا جہاد ہے۔ بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے اور جو اس کا اہل ہو اس پر خرچ کرنا اللہ کی قربت کا باعث ہے۔ حلال و حرام کا فہم حاصل کرنے کے لیے علم نشان راہ ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سینوں کا سخی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سینوں کا سخی ہے اور میں اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ میرے بعد لوگوں میں سب سے بڑا سخی وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچایا۔ قیامت کے دن اس ایک شخص کو پوری امت کے برابر کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک عالم دین پوری عمر دن کو روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے اور میدانوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص سے زیادہ اجر کا مستحق ہے۔
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی شورۂ آفاق کتاب علم اور مصادر علم میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں علم کی فضیلت و اہمیت پر ایک فکر انگیز باب قائم کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں علم دنیوی ترقی و کامیابی کا زینہ تو ہے ہی، مگر بطور مسلمان حصول علم خشیت الہی کا سبب ہے۔ یہ عبادت و تسبیح ہے، اس کی جستجو جہاد ہے، اس کا فروغ صدقہ ہے، یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، حلال و حرام میں تمیز سکھاتا ہے، علم نفلی عبادات میں سر فہرست ہے، علم میں اضافے کی دعا اور جستجو کرنا سنت انبیاء ہے، حصول علم کے لیے سفر کرنا پیغمبران خدا کی سنت ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ نابغہ روزگار ہیں کہ جنہوں نے علم کے فضائل فقط تحریر و تقریر تک بیان نہیں فرمائے، بلکہ انہوں نے امت کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بے مثال تعلیمی ادارے بھی قائم کیے، جن میں منہاج یونیورسٹی لاہور، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز، ویمن کالج برائے خواتین، نظام المدارس پاکستان، آغوش گرامر اسکول، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی، تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ اور الاعظمیہ نمایاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں مدینہ الزہرا، مانچسٹر کالج سمیت دنیا بھر میں قائم اسلامک سینٹرز علم کے نور کو عام کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہزارہ طلباء و طالبات اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبہ زندگی میں مثبت اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ منہاج القرآن وہ واحد تحریک ہے جس کے اندر بڑی تعداد میں پی ایچ ڈی، ایم فل اسکالرز موجود ہیں، اور فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اپنا علمی تحقیقی فریضہ انجام دے رہا ہے۔ تاہم کسی ایک تحریک اور ایک شخصیت کے تعلیمی اور تحقیقی کردار سے وہ جامع مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جن کا تعین تحریک پاکستان کے دوران بانی پاکستان کی سرپرستی میں کیا گیا تھا۔ حکومت کوئی بھی ہو، اسے پہلے ترجیح فروغ علم بنانا ہوگی، اور تعلیم سے محبت فقط بیانات تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ بجٹ کے اندر بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں تعلیم پر سب سے کم رقوم خرچ کی جاتی ہیں۔ جب تک ہم تعلیم کو عملاً اپنی اولین ترجیح نہیں بنائیں گے، ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ تعلیم کے فروغ کی پالیسی سیاست سے بالاتر ہونی چاہیے۔ یوم آزادی کے اس پرسعید موقع پر ہمیں اس عہد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کے بجائے ان سے سبق حاصل کریں گے، اپنی اصلاح کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ وسائل تعلیم اور تحقیق پر خرچ کریں گے، چاہے ہمیں بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو بے بہا قدرتی نعمتوں، معدنی خزانوں، بہترین سمندروں، پہاڑوں، سرسبز میدانوں، جنگلات، باغات اور انواع و اقسام کے میوہ جات سے مزین و مرصع زمین کا شاداب ٹکڑا عطا کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کروڑوں عوام اور پرعزم نوجوانوں کی افرادی قوت سے نوازا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قدرت کی ان نعمتوں کو کما حقہ بروئے کار لایا جائے۔